الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. پہلی مرتبہ آپ سے ہم کلام ہونے کا اللہ نے شرف بخشا. ہمارا یہاں مل بیٹھنا اللہ اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے. آمین. میرا اپنا ذہن یہ تھا کہ آج میں آپ سے اللہ کی توحید کے عنوان سے گفتگو کروں. لیکن یہاں کے دوستوں نے مجھے پابند کیا کہ میں عظمت صحابہ پر گفتگو کروں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑی مختصر سی گفتگو کروں گا.
کہ مجھے اس کے بعد لاہور پہنچنا ہے اور اہل حدیث حضرات کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی ایک کانفرنس سے خطاب کرنا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جس خوش نصیب شخص نے ایمان قبول کرنے کے بعد ایک لمحہ کے لیے میرے آقا کے چہرہ پر انوار کو دیکھ لیا، شریعت کی اصطلاح میں اسے صحابی کہتے ہیں۔ صحابیت کا یہ درجہ اور صحابیت کا یہ مقام اتنا اونچا اور بلند ہے کہ بعد میں آنے والی پوری امت مل کر بھی کسی صحابی کے قدموں کے تلووں کو بھی نہیں چھو سکتی۔ بے شک۔ بعد میں آنے والی امت سے میری مراد آپ نہیں ہیں، بعد میں آنے والی امت سے میری مراد علماء اہل حدیث بھی نہیں ہیں، علماء دیوبند بھی نہیں ہیں، علماء بریلی بھی نہیں۔ بعد میں آنے والی امت سے میری مراد ہے تابعین، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین۔ بعد میں آنے والی امت سے میری مراد ہے امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابن حجر، ابن منیر، ابن کثیر، فقہاء، علماء، اتقیاء، اصفیاء، شب زندہ دار، تہجد گزار، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی، معین الدین چشتی، سلطان باہو، علی حجویری، یہ سب علماء، اتقیاء، پیر، ولی، اولیاء، اصفیاء، شہداء، یہ سارے مل کر ایک دوسرے کے اوپر نیچے کھڑے ہوتے چلے جائیں، اللہ اکبر، ایک صحابی کے قدموں کے تلووں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ میں چند باتیں کروں گا، لیکن میں بڑی بنیادی باتیں آپ کو سمجھا کے جاؤں گا۔ صحابیت کا درجہ کسبی نہیں ہے،
وہابی ہے، یہ تو سمجھ نہیں آئی ہوں، وہابی سمجھنا کہ نہیں وہابی نہ سمجھ لو۔ کسب کہتے ہیں کمائی کو، کسب کہتے ہیں محنت کو، کوشش کو۔ وہابی یہ تم نہیں بولتے ہو ہبہ کر دینا، بغیر عوض کے کسی کو کوئی چیز ہو دے دینا۔ صحابیت کا درجہ کسبی نہیں، وہابی ہے، محنت سے نہیں ملتا۔ ہر درجہ محنت سے مل جاتا ہے، بندہ محنت کرے حافظ بن جائے، بندہ کوشش کرے قاری بن جائے، بندہ محنت کرے عالم بن جائے، مفتی بن جائے، مفسر بن جائے، فقیہ بن جائے، محدث بن جائے۔ ہر درجہ کوشش سے، محنت سے ملتا ہے۔ صحابیت کا درجہ کسبی نہیں ہے۔ زیادہ نمازیں پڑھے صحابی بن جائے، زیادہ جہاد کرے صحابی بن جائے، خیرات کرے صحابی بن جائے، تسبیح رولے صحابی بن جائے۔ صحابیت کا درجہ محنت کرنے سے، عمل کرنے سے نہیں ملتا۔ صحابیت کا درجہ وہبی ہے، عطائے الہی ہے۔ نبوت کا درجہ کیا ہے؟ کسبی ہے۔ نبوت کا درجہ محنت سے مل جاتا ہے، کوشش سے مل جاتا ہے، عمل کرنے سے مل جاتا ہے۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبوت کا درجہ عمل کرنے سے، نماز پڑھنے سے، محنت کرنے سے، انگریز کی جوتیاں چاٹنے سے نہیں ملتا۔ نبوت کا درجہ انگریز کی جوتیاں چاٹنے سے نہیں ملتا۔ یہ عطائے الہی ہے، جس کو چاہے اللہ عطا کر دے۔ جس طرح نبوت کا درجہ وہبی ہے، عطائے الہی ہے، محنت اور عمل سے نہیں ملتا، صحابیت کا درجہ بھی کسبی نہیں ہے، محنت سے نہیں ملتا، عطائے الہی ہے۔ علم سے ملنا ہوتا نا تو امام بخاری کو ملتا۔ علم سے اگر صحابیت کا درجہ ملنا ہوتا امام شافعی کو مل جاتا، امام مالک کو مل جاتا۔ زیادہ نمازیں پڑھنے اور تہجد پڑھنے اور نیکی کرنے سے یہ درجہ ملتا نا تو شیخ عبد القادر جیلانی کو ملتا، بایزید بستامی کو ملتا۔ لیکن یہ عطائے الہی ہے، اللہ نے امام بخاری کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا نہیں کیا، حبشے کے بلال کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا کر دیا ہے۔ تو یہ عطائے الہی ہے، جس کو چاہے اللہ عطا کر دے، جس پر اللہ کرم کر دے۔ بلال کو دے دے، اسے حبشے سے اٹھائے، پھر منڈیوں میں بکوائے، بکتے بکتے مکے میں پہنچائے، پھر بلال کو اللہ اٹھا کے میرے نبی کے قدموں میں لائے، اور بلال جب میرے نبی کے قدموں میں آ جائے نا تو بلال کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں پہنچا کے رکھ دے۔ تو صحابیت کا درجہ جو ہے یہ کسبی نہیں ہے، وہبی ہے، اعمال سے نہیں ملتا، اعمال سے نہیں ملتا۔ سنو، اگر میری بات آپ سمجھ چکے ہو تو بندیالوی ایک بات کہنا چاہتا ہے، اور جو صحابہ کے مخالفین ہیں، تان کرنے والے ہیں، ان کی غلطیاں گنوانے والے ہیں، ان کے لیے میرا ایک جملہ ہی تلوار کا کام کرے گا۔ بندیالوی کہتا ہے اگر صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا،
تو پھر صحابہ کے عملوں سے بحث بھی نہیں ہو سکتی۔ عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ۔ اگر یہ درجہ عمل کی وجہ سے ملا ہوتا پھر آپ کہتے کہ پہلے عمل اچھے تھے، اب عمل غلط ہو گئے۔ جب یہ درجہ اعمال کی وجہ سے ملا ہی نہیں تو صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی۔ میرے عمل سے ہو سکتی ہے، مولانا کے عمل سے ہو سکتی ہے، اہل حدیث عالم کے اعمال پر بحث ہو سکتی ہے، مجھ پر بحث ہو سکتی ہے، تنقید بھی ہو سکتی ہے، میرے باپ پر ہو سکتی ہے، میرے مرشد پہ ہو سکتی ہے، میرے استاد پہ ہو سکتی ہے، قاری پر، حافظ پر، مفسر پر، محدث پر تنقید ہو سکتی ہے، اعمال سے بحث ہو سکتی ہے۔ صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملا ہے۔ تو پھر بندیالوی ایک اور بات کہنا چاہتا ہے، صحابہ کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا، صحابہ کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا۔ انہوں نے نمازیں کتنی پڑھی تھیں، انہوں نے روزے کتنے رکھے تھے، انہوں نے خیرات کتنی کی تھی، انہوں نے جہاد کتنے کیے تھے، صحابہ کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا، صحابہ کو تولنا ہے نسبت کے ترازو پر۔ نسبت کا ترازو کیا ہے؟ یہ یار کس کے ہیں؟ صحابہ کو تولنے کا یہ ترازو ہے، یہ ساتھی کس کے ہیں، یہ سنگی کس۔ کیوں بھائی نبی پاک کو عمل کے ترازو پہ تولو گے؟ نبی پاک کو بھی نسبت کے ترازو پہ تولے گو۔ نبی کس کے ہیں، رسول کس؟ عمل کے ترازو پہ تولنا ہے نبی پاک کو۔ نبی پاک نے فرضی نمازیں پڑھی ہیں صرف 12 سال، معراج کی رات نماز فرض ہوئی ہے، اس کے بعد نبی پاک 12 سال زندہ رہے، 11 سال آپ نے 12 سال نمازیں پڑھی ہیں۔ آپ میں کئی بزرگ موجود ہوں گے جنہاں 50 سال پڑھی ہیں، تو نمازوں کی تعداد تو آپ کی بڑھ گئی، سجدے آپ کے بڑھ گئے، رکوع آپ کے بڑھ گئے، تسبیحات آپ کی بڑھ گئیں، رکعتیں آپ کی بڑھ گئیں۔ تو عمل کے ترازو پہ تولنا ہے نبی پاک کو؟ نہیں ہو لوگوں، ساری کائنات کے لوگوں کی نمازیں اور سجدے اور تہجد اور نوافل میرے آقا کے سجدے میں ایک مرتبہ کہی ہوئی تسبیح سبحان ربی الاعلی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساری کائنات کی نمازیں، اس لیے نبی پاک کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا، نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے۔ صحابہ کو بھی عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا، نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے۔ مجھے آپ کا کوئی پتہ نہیں، آپ صحابہ سے کیوں محبت کرتے ہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں کس وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ میں صحابہ سے ان کے اعمال کی وجہ سے محبت نہیں کرتا، میری اپنا خیال ہے۔ میں صحابہ سے اس لیے محبت نہیں کرتا کہ وہ نمازیں زیادہ پڑھتے تھے، نہ، وہ تہجد زیادہ پڑھتے تھے، نوافل زیادہ پڑھتے تھے، تسبیح زیادہ رولتے تھے، جہاد زیادہ کرتے تھے، اللہ کے راستے میں سفر زیادہ کرتے تھے، خیرات زیادہ۔ میں صحابہ کو ان کے اعمال کی وجہ سے محبت نہیں کرتا۔ میں صحابہ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ مجھے آمنہ کے لال سے محبت ہے، میں اس نسبت سے محبت کرتا ہوں کہ مجھے نبی پاک سے کیا ہے، محبت ہے، اور وہ نبی پاک کے دوست ہیں، اور دوست کا جو دوست ہوتا ہے وہ بھی دوست ہوا کرتا ہے۔ آپ کہیں گے میں اہل حدیث مکتب فکر میں ہوں، اور اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ بغیر دلیل کے بات سننے کے عادی نہیں، کہ جو آدمی بولتا چلا جائے یہ مانتے چلے جائیں، یہ ذرا اوکھا مندے نے۔ آپ کہیں گے بندیالوی تو کون ہونا، تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ میں اعمال کی وجہ سے محبت نہیں کرتا،
میں اس وجہ سے محبت کرتا ہوں کہ مجھے نبی پاک سے محبت ہے. میں کہتا ہوں میری کوئی حیثیت نہیں ہے, میں اس پر آقا نامدار کا فرمان پیش کرتا ہوں, پھر تو آپ مان جائیں گے نا. اور فرمان بھی وہ جو ہمارا خطیب ہر جمعے کو پڑھتا ہے, اکثر خطبہ اس فرمان کو پڑھتے ہیں. میں پڑھوں گا تو آپ کہیں گے یہ تو ہم ہر جمعے کو سنا کرتے ہیں, لیکن اس کی طرف ہماری توجہ کبھی نہیں گئی. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی. میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا, میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا, میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا, ان پہ تان نہ کرنا, ان کی غلطیاں نہ گنواتے رہنا. من احبہم, جو علماء ہیں وہ تو بولیں یار, جو علماء ہیں وہ تو بولیں نا. من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے فبحبی, وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے, اسے میرے ساتھ محبت ہے. پھر وہ میرے یاروں سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضہم, اور جو میرے صحابی سے بغض رکھتا ہے اس دا کوئی بننا سانجا, صحابہ نال کوئی زمین سانجیے, اس کا کوئی جھگڑا ہے صحابہ سے. من ابغضہم فببغضی ابغضہم, جو میرے یاروں سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض رکھنے کی وجہ سے بغض رکھتا ہے. ہم صحابہ کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولتے, ہم صحابہ سے محبت ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں صحابہ انہیں اعمال کے ترازو پہ نہیں تولنا, انہیں نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے. یار کس کے ہیں؟ اس پر میں ایک اور فرمان پیش کرتا ہوں جی. میرے آقا نے فرمایا میرا صحابی ایک مٹھ جو یا کھجور کا ایک دانہ, اے مٹھ جو کتنے دی تبدیلی آن تو بعد بھی کتنے دی, بولو کتنے کی؟ ایک مٹھ جو کتنے کی ہوتی, کتنے کی ہوگی مٹھ جو بھائی؟ ایک کھجور کا دانہ کتنے کا ہوگا؟ کیا قیمت ہے ایک مٹھ جو کی؟ میرے آقا نے فرمایا میرا صحابی ایک مٹھ جو رب کے راستے میں خیرات کرتا ہے, اور بعد میں آنے والا میرا امتی اود پہاڑ جتنا سونا. یہ بعد میں آنے والا کون ہے؟ ابن سیرین. یہ بعد میں آنے والا کون ہے؟ اکرمہ, قتادہ, عطا, تابعین, مفسر تھے, یہ سارے صحابہ کے شاگرد تھے. بعد میں آنے والا اود پہاڑ جتنا سونا تقسیم کرنے والا کون ہے جناب؟ امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد, امام بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, نسائی, مفسر, محدث, فقیہ. بعد میں آنے والا میرا امتی اود پہاڑ جتنا سونا رب کے رستے میں خرچ کرتا ہے. میرے صحابی کی ایک مٹھ جو کا وہ اود پہاڑ جتنا سونا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. عمل کے ترازو پہ تولنا ہے تو کہاں اود پہاڑ جتنا سونا اور کہاں ایک مٹھ جو. صحابی کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا. یہ جتنے لوگ صحابہ کے اعمال سے بحث کر رہے ہیں, مجھے شین سے کوئی گلہ نہیں. کچھ یار اشارے بھی سمجھ جائے گا. شین سے مجھے خاص کر کے جب حضرت معاویہ پہ وہ تنقید کرتا ہے, حضرت مغیرہ پہ کرتا ہے, حضرت عمرو بن العاص پہ کرتا ہے, شین کرتا ہے, مجھے کوئی تعجب نہیں ہوتا.
مجھے کوئی تعجب، خدا دی قسم من کوئی تعجب نہیں ہوتا جو شخص اس امت کے پہلے مومن کوئی مومن نہ مانے، وہ معاویہ پر اگر تبرہ کرے تعجب کس کا؟ ساری دھرتی معاویہ جیسے لوگوں سے بھر جائے، صدیق اکبر کا مقابلہ ہو سکتا ہے رضی اللہ تعالی؟ جو آدمی اس شخصیت کے ایمان میں شک کر رہا ہے جو میرے نبی کا مرید نہیں تھا، مراد تھا، جسے جھولی پھیلا کے میرے نبی نے مانگا تھا، اس کے ایمان میں وہ شک کر رہا ہے، معاویہ پہ تنقید کرتا ہے تو کون سی بڑی بات ہے؟ جو اس کا حیا نہیں کرتا جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے، وہ معاویہ پہ تنقید کرے، گلہ کس کا؟ جو اس خاتون کو مومنہ ماننے کے لیے تیار نہیں جس کے بستر پہ جبریل قرآن لے کے اترا کرتا تھا، جسے جبریل سلام کہا کرتا تھا، وہ معاویہ پہ تبرہ کرے، کوئی گلہ نہیں۔ گلہ، شکوہ اور افسوس اس آدمی پہ ہے معاویہ کو صحابی مان کے تبرہ کرتا ہے، کہتا ہے بھئی ہے صحابی، یا تو کرے نا انکار، یہ جیلم کا مرزا انجینئر کرے انکار، کتنے لوگ، کتنے نوجوان اس سے متاثر ہوتے ہیں، کتنے نوجوان ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، متاثر کیوں ہوتی ہیں؟ حوالے دکھا رہا ہے، فلاں کتاب، فلاں کتاب، فلاں مورخ، فلاں تاریخ، ابن جریر نے یوں لکھا، ابن کثیر نے یوں لکھا، ابن اسیر نے یوں لکھا، ابن خلدون نے یہ لکھا، ابن خلقان نے یوں لکھا، علامہ تفتزانی یوں کہتا ہے، صاحب ہدایہ یوں کہتا ہے، فلاں عالم، فلاں عالم، فلاں محدث، فلاں علامہ۔ تو نوجوان کہتے ہیں بلے بلے، بڑے حوالے بھی کھائے بھائی، اتنے لوگ معاویہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، ان کے دلوں میں شکوک پیدا ہوئے، شبہات پیدا ہوئے، اس جیلم کے شخص نے یہ شبہات پیدا کیے سنی بن کر۔ میں ایک جملہ ہر جگہ پہ کہہ رہا ہوں، اور مرزا نے میرے خلاف جو کلپ چڑھایا اس میں اسی جملے پر اس نے اعتراض کیا کہ بندیالوی جگہ جگہ یہ جملہ کہہ کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ میرا وہ جملہ کتنا خوبصورت ہے، اس میں کتنی سپرٹ بھری ہوئی ہے، جس کی جلن جہلم تک محسوس ہوئی۔ جملہ میرا کیا تھا ذرا سنیے گا۔ میں نے کہا تو کہتا ہے فلاں کتاب نے، فلاں تاریخ نے، فلاں روایت نے، فلاں عالم نے، فلاں محدث نے، فلاں مورخ نے یوں لکھا، یوں لکھا، یوں لکھا۔ میں نے اس کے مقابلے میں کہا صحابہ کتابی اور تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ یہ جملے نے آگ لگا دی۔ ہم نے صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، قرآن کے صفوں میں دیکھنا ہے۔ اس جملے نے آگ لگائی۔ پھر اس نے جواب میں کہا قرآن میں یار ہے، تو قرآن میں تو انبیاء کی غلطیاں بھی موجود ہیں۔ صحابہ پہ ہاتھ صاف کرتے کرتے جو میرے خلاف کلپ چڑھا ہے اس کو سنیں آپ۔ صحابہ کی غلطیاں کیا تھیں؟ حضرت موسیٰ نے بندہ ماریا، مکہ مارا، بندہ مر گیا۔ میں نے کہا واہ تیرے علم پہ حیران ہو جاؤں، اللہ کے بندے غلطی اور گناہ وہ ہوتا ہے جو قصدن اور ارادتن کیا جائے۔ تجھے اتنی سمجھ بھی نہیں ہے، تیرے پاس اتنا علم نہیں ہے۔ گناہ اور غلطی وہ ہوتی ہے جو قصدن کی جائے، ارادتن کی جائے۔ حضرت موسیٰ نے یہ قتل ارادتن کیا تھا۔ پھر کہتا ہے آدم سے غلطی ہوئی، ان کے کپڑے اتر گئے، قرآن میں ذکر ہے۔ میں نے کہا تو قرآن پڑھ، تو روایات میں کھویا رہتا ہے، قرآن پڑھنے کی تجھے توفیق بھی نہیں ہے، تن سمجھ بھی کوئی نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَنَاسِيَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم بھول گئے تھے، ہم نے اپنی نافرمانی پر ان کا ارادہ نہیں۔ تجھے گناہ اور نسیان میں فرق کا پتہ کوئی نہیں اللہ کے بندے،
تجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ گناہ کیا ہوتا ہے اور نسیان اور بھولنا کیا ہوتا ہے؟ تجھے اتنا علم نہیں ہے؟ میرا یہ جملہ تھا، صحابہ تاریخی، صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا ہے۔ گندی مکھی بیٹھتی ہے گند پر، غلاظت پر، گندگی پر، شہد کی مکھی پھولوں پر، پھلوں پر، سبزے پہ، باغات میں۔ صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی بن کر صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، شہد کی مکھی بن کر قرآن کے صفوں میں دیکھنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ عجیب بات یہ ہے، عجیب بات یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہ کس طرح کرتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورۃ فتح کے آخر میں، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا۔ اس نے معنی کیا جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے نیک، منہم ان میں سے کچھ کے لیے، سب کے لیے نہیں، کچھ کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم۔ وہ اس نے من تبعیضیہ بنایا، یہ اہل علم جانتے ہیں، من تبعیضیہ بنایا، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ من بیانیہ ہے، من تبعیضیہ نہیں ہے۔ قرآن پاک کی میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، اللہ نے فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان، گندگی سے بچو، من الاوثان کچھ بتوں سے۔ کچھ بت گندگی نے تے کچھ بت گندگی نہیں۔ تیرے نزدیک تو پھر یہ معنی بنے گا کچھ صحابہ اچھے ہیں کچھ صحابہ اچھے نہیں۔ من ہم نے بتایا تو یہاں کرنا مینا من الاوثان، یہ من بیانی ہے، معنی یوں کریں گے فاجتنبوا الرجس، گندگی سے بچو، یعنی بتوں کی عبادت سے بچو۔ من بیانیہ بنائی، اس نے من تبعیضیہ بنایا۔ جو لوگ سامنے بیٹھے وہ کہتے ہیں منہم، ان میں سے، ان میں، وہ کہتے ہیں یار بڑی دلیل ہے، سارے صحابہ کے بارے میں نہیں، ان میں سے کچھ کے بارے میں ہے۔ لوگوں تو کو پاگل بنا لیا، خراب کر لیا۔ اب عوام قرآن سے نابلد ہیں، قرآن کی ان کو سمجھ نہیں۔ میں نے کہا 27واں پارہ کھول، سورۃ حدید نکال، آیت نمبر 10 نکال۔ مرزا انجینئر کے ماننے والے اور اس کے پیروکار جتنے نوجوان ہیں پڑھے لکھے، میں ان سے کہوں گا خدا کے لیے غور کرو اس آیت پر۔ وہاں اللہ نے میرے نبی کے یاروں کو 2 حصوں میں تقسیم کیے، 2 حصے بنائے، 2 گروہ بنائے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے، فتح مکہ کے بعد جہاد کرنے والے، یہ برابر نہیں ہے۔ لا یستوی، یہ برابر نہیں ہے۔ اوکھے ویلے دے یار تے سوکھے ویلے دے دوست برابر نہیں ہوندے۔ فتح مکہ کے دن تو میرے نبی کے پاس اقتدار آ گیا تھا، اب کوئی تپتے ہوئے کولوں پہ نہیں لٹاتا تھا۔ اور فتح مکہ سے پہلے بدر، احد، خندق، جنگیں ہیں، زخم ہیں، تپتے ہوئے کولے ہیں، وطن سے بے وطن کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ دونوں برابر نہیں۔ اولئک اعظم درجۃ، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، مال خرچ کیا، جہاد کیا، ان کے درجے بہت بلند ہیں، پچھلوں کی نسبت ان کے درجے بہت بلند ہیں۔ اگر عام میں بھی کوئی آدمی تاریخ کا مارا ہوا بیٹھا ہے،
جو اندھا دھند تاریخ پر اعتماد کرتا ہے اور بات کرتے ہوئے کہتا ہے فتح مکہ کے دن ایمان لائے، مجبوری کا ایمان تھا، ایمان نہ لاتے تو کہاں جاتے، نبی پاک فاتح بن کے آ گئے تھے، اور کوئی وارہ کوئی نہیں سی، رستہ کوئی نہیں سی، یہ مجبوری کا ایمان تھا۔ اللہ علام الغیوب ہے، اللہ کو پتا تھا کہ لوگوں نے باتیں کرنی ہیں۔ فتح مکہ کے دن ایمان لانے والوں پر، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں پر اللہ نے دو گروہوں میں تقسیم کیا، فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ کے بعد۔ پہلوں کا مقام زیادہ ہے پچھلوں کی نسبت، لیکن پچھلوں پر تان نہیں کرنا، پچھلوں پر زبان درازی نہیں کرنی۔ اس کے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَكُلًّا، کہاں گئی تیری منہم، کہاں ہے منہم، ان میں سے کچھ۔ اللہ کہتے ہیں کلن وعد اللہ الحسنی، مقام پہلوں کا زیادہ ہے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا مقام اور درجہ زیادہ ہے، لیکن جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے۔ کلن وعد اللہ الحسنی۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت قرآن، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، وکیل صحابہ و اہل بیت، علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب کہتا ہے، اسی کلپ میں کہا جو میرے خلاف اس نے بیان دیا، اس کلپ میں اس نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ کوئی بڑی گل ہے؟ امام مسلم کے شاگرد نے اپنے استاد کے متعلق رضی اللہ عنہ کہا ہے، امام شافعی نے کتاب الام میں امام ابو حنیفہ کے متعلق رضی اللہ عنہ کہا ہے، فلاں نے فلاں کے متعلق رضی اللہ عنہ کہا ہے، اور لوگ آگے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کو ایڈی گل کوئی نہیں، مسلم کے شاگرد نے کہا، امام شافعی نے کہا، فلاں عالم نے کہا۔ اور اللہ کے بندے، مسلم کے شاگرد کا کہنا اور عرش والے کا کہنا تو اکے پلڑے چ رکھ چھڑیا۔ اور جو امام مسلم کے شاگرد نے کہا اس نے دعا کے رنگ میں کہا، امام شافعی نے اگر امام ابو حنیفہ کے متعلق کہا تو دعا کے رنگ میں کہا۔ رب نے بھی دعا دی ہے، رب نے سند دی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ دیکھیں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، میں نے کہا نا کہ میں اصولی باتیں کہہ کے چلا جاؤں گا، آپ کل جناب نہیں کھل کے کہوں گا انشاءاللہ، آپ کل اس پر غور کرتے رہیں گے، دکانوں میں بازاروں میں آپ اس پر بحث کرتے رہیں گے، بندیالوی نے یہ کہا تھا یہ کہا تھا۔ اگر معاویہ صحابی ہے جرت کرو اور اس کی صحابیت کا انکار کرو، پھر میدان میں آؤ، کہو ہم صحابی نہیں مانتے۔ اس میرے خلاف چڑھنے والے کلم میں بھی کہا کہ میں معاویہ کو صحابی مانتا ہوں۔ پھر بندیالوی کہتا ہے اگر معاویہ صحابی ہے تو پھر معاویہ کو اصحابی کالنجوم کے دائرے سے کوئی نہیں نکال سکتا، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، میرے سارے صحابہ۔ یار آج میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، تاریخ دان طبقہ بیٹھا ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ معاویہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے، غلط۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایمان تو پہلے لائے، اظہار فتح مکہ کے دن کیا، غلط، دونوں باتیں غلط۔ میرے پاس دلیل ہے اور بخاری سے دلیل، تاریخ نہیں، بخاری سے دلیل دے رہا ہوں۔ عمرۃ القضاء، صلح حدیبیہ کے اگلے سال، یہ 7 ہجری ہے، 7 ہجری، فتح مکہ 8 میں ہوا، فتح مکہ یہ 7 ہجری کی بات ہے۔ میرا نبی عمرہ کرنے کے لیے مکے میں تشریف لایا، صحابہ ساتھ ہیں، بیت اللہ کا طواف کر لیا، صفا مروہ کی سعی کر لی، میرا نبی مروہ پہ بیٹھا ہے، سارے کام عمرے کے ہو گئے،
صرف حجامت کروانی ہے، آخری کام رہ گیا حجامت کروانا۔ سیدنا صدیق اکبر بھی موجود، سیدنا فاروق اعظم بھی موجود، سیدنا عثمان ذو النورین بھی موجود، سیدنا حیدر کرار بھی موجود، سیدنا طلحہ بھی موجود، زبیر بھی موجود، سارے صحابہ موجود ہیں۔ میرا نبی مروہ پہ بیٹھا ہے، کینچی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، اور میرے نبی نے فرمایا معاویہ کو بلاؤ۔ کسے بلاؤ؟ میرے نبی نے معاویہ کے ہاتھ میں کینچی دی، میری حجامت تم کرو گے۔ یہ اسلام کو چھپایا کہ ظاہر کیا؟ چنگا چھپایا جی۔ میرے نبی کے بال کاٹ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں اس نے ایمان کو چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ میرے نبی کی حجامت، بال کاٹنے عمرۃ القضاء میں مروہ پہ کس کے ہاتھوں سے ہوئے؟ اور میں نے بخاری پیش کی ہے یار، ہونتے بولو۔ میں نے کوئی تاریخ کا حوالہ دیا ہے؟ کسی عالم کا قول میں نے پیش کیا ہے؟ میں کوئی کچی دیوار پہ قدم رکھ کے بات کر رہا ہوں کہ کل کوئی بندہ میرے گریبان پر ہاتھ رکھ دے گا کہ اس کی کوئی دلیل دے؟ بخاری میں موجود ہے، بخاری میں۔ دیکھیں، ہم میں سے کوئی آدمی حج اور عمرہ کر کے آئے نا، تو پھر اہل حدیث حضرات اور ہم دیوبندی حضرات تو اتنی یہ باتیں نہیں کرتے۔ ایک طبقہ ہے، وہ جب آتا ہے نا تو ایک ایک بندے کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کہتا ہے میری خوش قسمتی ویکھو میں روزے دیاں جالیاں ویکھ کے، روزے دیاں جالیاں ویکھ کے، میں مسجد نبوی دے ستون ویکھ کے آئے۔ حالانکہ صرف ویکھ کے نہیں آندے، چوم چٹ کے بھی آندے، وہاں جاتے ہیں نا پھر انہیں چومتے بھی رہتے۔ قالین دے تلو مٹی چک چک کے نا قالین کے نیچے سے۔ وہاں سعودی عرب میں ایک عالم تھے، میں حج پہ گیا، 1992 کی بات ہے، تو حبشے کے تھے وہ، لیکن بہت خوبصورت بیان کرتے تھے عربی میں اور بڑی آسان عربی بولتے تھے۔ میں کہتا تھا کاش اس کا کوئی ترجمہ کرے اردو میں، پاکستانیاں تے ہندوستانیاں نو سمجھ آوے۔ اکثر تقریر میں کہتا تھا یہ جن ستونوں کو تم چومتے ہو اس دا پتھر اساں ترکی چوں منگایا، اس دا پتھر اساں ترکی چوں منگایا۔ مجال ہے وہ قریب جانے دے کسی کو؟ یہ دور دور سے جناب بیٹھے ہیں، کبھی گنبد دیکھ رہے ہیں، کبھی جالیاں دیکھ رہے ہیں، یہاں کے کہتے ہیں ہماری قسمت دیکھو، میں روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آیا، میں وہ محراب ویکھ کے آیا، میں احد دی پہاڑی ویکھ کے آیا، میں خندق ویکھ کے آیا، میں مدینے دیاں گلیاں ویکھ کے آیا، تو روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آویں، تیرے پیر زمین تے نہیں لگ دے، ان پہ تنقید کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی سے مسافے بھی کیا کرتے تھے، معانقے بھی کیا کرتے تھے، ان پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے۔ کس کی خواہش نہیں ہے آپ میں سے؟ بولو، چہرے پہ سنت رسول ہے یا سنت رسول نہیں ہے، نمازی ہے یا نماز نہیں پڑھتا؟ کس کی خواہش نہیں ہے کہ خواب میں آقا کی زیارت ہو جائے؟ کس کی خواہش نہیں ہوتی کہ یا اللہ خواب میں ہی دکھا دے، اور جس کو زیارت ہو جائے وہ صبح بتاتا پھرتا ہے میری قسمت ویکھو، میں نے رات خواب میں آمنہ کے لال کو دیکھا، کائنات کے تاجدار کو دیکھا۔ تو خواب میں آقا کو دیکھ لے، تیرا سر آسمان پہ جا لگتا ہے۔ تو نے کبھی نہیں سوچا تنہائی تھی، غار تھی، دو یار تھے، 3 دن اور 3 راتیں تھیں، ابو بکر نے رج رج کے میرے نبی دے چہرے نو دیکھیا، ان پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے، ان کی تو غلطیاں گنواتا پھرتا ہے۔ کتنی بندے کی کتنا بندے کی خواہش ہوتی ہے میری بیٹی کا نکاح فلاں عالم پڑھائیں،
مشہور مرشد میرا پڑھائے، فلاں عالم آ کے پڑھائے، اور وہ عالم آ جائے مشہور و معروف جس کے ساتھ عقیدت ہے، تو پھر لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے میری دھی دی قسمت ویکھو، اس کا نکاح پڑھانے کے لیے فلاں عالم آیا تھا۔ تیری دھی دا نکاح ایک بڑا عالم پڑھا دے تو تیرا سر آسمان پہ جا کے لگتا ہے، ان پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے جن کی بیٹیوں کے نکاح محمد عربی پڑھایا کرتا تھا۔